اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ التکاثر کریں گے۔ یہ جو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے سورہ 101 نمبر سورہ کی تھی، اس سے بالکل اگلی 102 نمبر سورہ ہے۔ یہ مکی ہی سورہ ہے اور اس کی 8 آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی سی آیات ہیں، چھوٹی سی ہی سورہ ہے۔ اور ہمارا جو ٹاپک اس ٹائم میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے، قرآن پاک کا مین ٹاپک اس کو میں کہہ رہا ہوں۔ اور اسی سلسلے میں یہ کچھ 61-62 آج یہ آیات یہ سورہ ہو جائیں گی جو قرآن پاک کی آدھی سے زیادہ سورہ ہیں، جن میں پوری کی پوری سورہ میں ہی آخرت کا ٹاپک پوری کی پوری سورہ میں ڈسکس ہوا ہے۔ زیادہ تر ان میں سے 62 سورہ قرآن پاک کی آدھی سے زیادہ سورہ ہیں جن کا مین ٹاپک، جس میں ٹوٹلی ڈسکس ہی آخرہ کا، اور ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے پیش ہو کے جواب دینا ہے۔ ٹاپک ہی ٹوٹلی وہی ڈسکس ہوا ہے۔ یہاں کچھ میں ایسا ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ سٹارٹ اس ٹاپک سے ہوئی ہیں، اور آگے جا کے کچھ اور بیچ میں ٹاپک ڈسکس ہوئے ہیں۔ کچھ پچھلی امتوں کے واقعات سنائے جا رہے ہیں، کچھ اور باتیں، کچھ احکامات نازل فرمائے جا رہے ہیں، اور پھر یہی ٹاپک آ رہا ہے، پھر بیچ میں کچھ اور آ رہا ہے، پھر یہی ٹاپک آ رہا ہے، جو لمبی لمبی بڑی بڑی سورہ ہیں۔ تو یہ بھی آج کی سورہ بھی جو ہے، یا آخری سورہ ہی ہیں، تو اس میں بھی ٹاپک ٹوٹلی یہی ڈسکس ہو رہا ہے۔ اس کی مختلف، یہ ایک بالکل اور مختلف انداز سے ہے۔ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بات وہی ہوتی ہے، ڈسکس مین ٹاپک وہی ہوتا ہے، لیکن اس کو مختلف پہلوؤں سے بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس میں بھی آلموسٹ ایسا ہی ہے۔ مکی ہی سورہ ہے۔ آیت نمبر 1، زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا۔ دیکھیں پہلی آیت سے ہی ٹاپک ہمارا ڈسکس ہو گیا۔ غافل کس سے کیا؟ اللہ سے، اور اللہ کے سامنے ایک دن پیش ہونے سے۔ مینز یہاں پہ اللہ کے سامنے پیش ہونے کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ وہ آگے ہمیں پوری سورہ جو ہے وہ بتائے گی کہ یہ کس چیز سے غافل ہونا ہے۔ اور مطلب ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا سے غافل ہو، ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونے سے غافل ہونا اٹسیلف اللہ سے غافل ہونے کا ہی مترادف ہے نا۔ وہ مطلب تو وہی ہے، ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، یا اللہ تمہارا خالق اور مالک ہے، بات دونوں سیم ہی ہے۔ وہ خالق مالک ہے تو ایک دن اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اسی وجہ سے ہونا ہے نا ہم نے، کہ وہ ہمارا، اس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ وہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور مالک ہے، وہ رب ہے، رب العالمین۔ ہم قرآن پاک کی پہلی آیت جو کہ سورہ فاتحہ، جو کہ سورہ اوپننگ سورہ ہے، فاتحہ ہے، اس کا نام ہی فاتحہ ہے، تو وہ اس میں الحمدللہ رب العالمین پہلی آیت اگر دیکھی جائے، ویسے تو قرآن کنسیڈر ہوتا ہے سورہ بقرہ سے، سورہ فاتحہ کو اس کی اوپننگ یا اس کا دباچہ جیسے بک کا ہوتا ہے نا، اس طرح کنسیڈر کیا جاتا ہے، جو کہ خود اٹسیلف بہت امپورٹنٹ کی حامل ہے۔ وہ خود اس کو حاف القرآن، مطلب آدھا قرآن کا آدھا، حاف القرآن تو وہ انگلش کا ورڈ ہو گیا، اس کو قرآن کا آدھا حصہ کہا گیا ہے، کیونکہ اس میں وہی سارا پیغام، اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں نا سورہ فاتحہ کو، تو اس میں سارا پیغام وہ ڈسکس ہوا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، اور پھر اس میں اینڈ پہ دعا کی جا رہی ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ اللہ نے نہیں گمراہ کیا، جو گمراہ ہوئے۔ تو وہ آگے پھر جو اسی دعا کا جواب ہے، پورا کے پورا قرآن، اس میں ہدایت کا راستہ ہی بتایا جا رہا ہے۔ پھر پورے آگے قرآن میں ہدایت کا راستہ، وہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ یہ سب ہم نے نیک کام کیوں کرنے ہیں، یہ ہم نے سیدھی راہ پہ کیوں چلنا ہے، یہ کس لیے ہے سب کچھ؟ کیونکہ ایک دن ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہو کے اس سب کا جواب دینا ہے۔ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ بس کہا جا رہا ہے کہ صحیح ہے سیدھے کام کرو، تو کل کو پوچھا ہی نہیں جانا، تو کوئی کرے یا نہ کرے تو اس کو کیا نقصان ہے بھائی؟ اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کو اس چیز کا کیا ڈر ہے؟ مطلب
فار ایگزامپل خالی اگر یہ تبلیغ ہی کی جاتی کہ بھائی نیک کام کرو، تو پھر اگر جو نہیں کرتا، لوگ نہیں کرتے، ٹھیک ہے کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے سن لی یار، نہیں سنا، کبھی سنا بھی نہیں، زیادہ تر لوگ سنتے ہی نہ، اور جو سن بھی لیتے تو کہتے ہاں بس ٹھیک ہے، لیکن کرنی اپنی مرضی ہے. تو ان کو اگر ایک دن پوچھا نہیں جانا تو وہ جو مرضی کرتے رہے، ان کو کس چیز کا ڈر ہے؟ تو یہ اصل میں قیامہ ہے، ایک دن کھڑے ہونا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہو کے جواب دینا ہے. یہ مین چیز ہے قرآن پاک میں جس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. یہ وہ علم ہے جو اللہ نے وحی کے تھرو ہمیں دیا، جیسا کہ میں بڑی ڈیٹیل سے پچھلی ایک دو پیچھے چھوڑ کے پیچھے جو ویڈیو ہے اس میں بڑی ڈیٹیل سے اس کو ایکسپلین کیا میں نے. اور وہ یقیناً قرآن پاک میں جو اللہ پاک نے ہمیں علم دیا ہے اور جو اللہ پاک نے ایکسپلین کیا وہی میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ وحی کا علم، اس میں ہمیں یہی وہ چیز ایک علم دیا جا رہا ہے جس کو ہم کسی سائنس کے تھرو نہیں جان سکتے کہ ہم نے مرنے کے بعد بھی زندہ ہونا ہے. اس کو ہم نہیں جان سکتے، کبھی بھی کسی طریقے بھی نہیں جان سکتے. یہ اللہ اس کائنات کے خالق اور ہمارے خالق، اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں یہ علم دیا کہ تم نے یہ خالی یہ زندگی پہ تم نے ختم نہیں ہو جانا، اس کے بعد پھر زندگی ہے. اور ہم نے اسی ٹاپک کے اندر بار بار اس چیز کو دہرایا، پڑھا. ہم پیچھے پتہ نہیں کتنی دفعہ اس کو پڑھ کے آ رہے ہیں کہ یہ تم نے مٹی میں نہیں مل جانا. خالی یہ جب مرنا ہے تو زندگی ختم ہونی ہے، تو بس یہاں تک ہی نہیں ہے زندگی، اس کے بعد اصل زندگی سٹارٹ ہونی ہے. بہرحال وہ آپ پیچھے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، تو ان میں بڑی ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہوا ہے. اچھا، آیت نمبر 2. پہلی آیت نمبر 1 میں تو زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا. آیت نمبر 2، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے. اب یہ دیکھیں زیادتی کی چاہت کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ. اب زیادہ سے زیادہ حلال طریقے سے کمانے کی چاہت اب یہاں ڈسکس نہیں ہو رہی، وہ آپ جتنی مرضی کریں. اگر آپ ایک جائز طریقے سے حلال طریقے سے کر رہے ہیں تو آپ جو مرضی کریں، جتنا مرضی کمائیں. حلال طریقے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نیک اور اچھے کام کاروبار کے تھرو اس کو کمایا ہے، اور اس میں سے جن کا حصہ بنتا ہے وہ بھی آپ نے دے دیا ہے. یہ ہے جائز. یہ نہیں ہے کہ آپ نے نیک اور اچھے طریقے سے کمایا ہے اور اپنے پاس رکھ لیا ہے، وہ جائز نہیں ہے. اس میں سے جتنی دیر جن کا حصہ ہے وہ نہیں نکلا، وہ جائز نہیں ہے. یہ سب کر کے آپ جتنا مرضی اکٹھا کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہاں زیادتی کی چاہت کیا ہے؟ جو 2 نمبری سے، غلط طریقوں سے، جو اپنا نہیں ہے، جو اپنا ہے وہ تو اپنا ہے، جو کسی کا چھین رہے ہیں وہ زیادتی ہے. اسی کو زیادتی کہتے ہیں نا. یہ اب تم زیادتی کر رہے ہو، یہ کسی کا حق لے رہے ہو، یہ تمہارا نہیں ہے، یہ زیادتی ہے. تو آیت نمبر 2 میں یہاں تک کہ تم قبر میں جا پہنچے. اچھا، یہ جب کرتے 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 انسان اسی کام میں لگا رہتا ہے اینڈ تک، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ مر جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے. آیت نمبر 3، ہرگز نہیں تم ان قریب معلوم کر لو گے. اب یہی بات جو میں پہلے کیوں میں نے اتنی ڈیٹیل سے ایکسپلین کی ہے، وہ میں نے اسی لیے ایکسپلین کیا کہ کیونکہ یہی چیز یہاں ڈسکس ہو رہی ہے کہ تم جو سمجھ رہے ہو کہ وہ قبر میں جا پہنچاؤں تو یہ ختم ہو گیا، ہرگز نہیں. تم ان قریب معلوم کر لو گے کہ تم دوبارہ پوچھا جانا ہے اور کھڑا ہونا ہے تم نے. آیت نمبر 4، ہرگز نہیں پھر تمہیں جلد علم ہو جائے گا. کہ یہ اب وہ جو علم ہے، وہ جو تمہیں کہ تم سمجھ رہے ہو کہ قبر میں پہنچ گئے بس ختم ہوگی، بات ختم ہوگی، نہیں، تمہیں معلوم ہو جائے گا جلد. یا آگے کیا ہے؟ یہ اصل میں نے جو پیچھے شروع میں ڈیٹیل ایکسپلین کر دی ہے نا، کہ جو اس کی مینز یہاں کی ہی زندگی نہیں ہے، اس کے بعد کی بھی ہے، تو وہ تمہیں معلوم ہو جائے گی. آیت نمبر 5، ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لو. کہ یہ اصل میں 3 دیکھیں آیات ہو گئی ہیں، ایک ہی چیز کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے. وہ کیا ہے؟ اس پہ زور دیا جا رہا ہے
کہ تم اس پہ یقین کرو کہ اس کے بعد کی ایک زندگی ہے، اس چیز پہ یقین کرو۔ ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لو کہ اگر تم یقین کر لو نا تو ہرگز یہ نہیں ہے کہ تم ختم ہو گئے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 6 میں اس کی ڈیٹیل آگے، تو بے شک تم جہنم دیکھ لو گے۔ اب یہ کون ہیں جو دیکھ لیں گے؟ جہنم کون دیکھیں گے؟ جو پہلی آیت کو اب یاد کریں، زیادتی کرنے والے۔ جو زیادتی کرنے والے ہیں وہ کیا کریں گے؟ تو بے شک تم جہنم کو دیکھ لو گے۔ تو قبرستان میں پہنچے، قبر میں پہنچے تو ایسا نہیں ہے کہ تمہاری جان چھوٹ گئی یا ختم ہو گئے، مٹی میں مٹی ہو گئے، تم جہنم دیکھ لو گے۔ تو اب یہ بھی یاد رکھیں، یہاں دیکھ لو، جہنم میں چلے نہیں جاؤ گے، کیونکہ چلے جانے والا جو ہے وہ تو یوم حساب کے بعد ہوگا سب معاملہ۔ وہ معاملہ جو ہے وہ تو یوم حساب کے بعد جانا ہے، لیکن یہاں تم دیکھ لو۔ یہ جو قبر کا عذاب ہے، جو کہ قرآن پاک میں تو اس کا بالکل ہی ذکر ہے ہی نہیں ہے لیکن وہ اسی طرح ہی ہے، یا جیسے آل فرعون کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کو جہنم دکھائی جاتی ہے، ان کے لیے بھی دکھائی جاتی ہے، ان کو صبح شام جہنم دکھائی جاتی ہے۔ تو یہ ایک قسم کا ان کو مینٹلی ٹارچر یا مینٹلی ان کو عذاب دیا جاتا ہے، قبر کا عذاب جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ قبر کا عذاب یہی ہے کہ ان کو وہ جو اس طرح کے جن کا واضح ہوگا نا، جو کہ واضح زیادتی کرنے والے ہیں، جن کا فائنل ہے اس دنیا میں ہو گیا، ان کو جہنم میں دکھائی جائیں گی۔ ان کو عذاب کا یہ ایک طریقہ کہ ان کو ٹارچر کیا جائے گا دکھا کے کہ تمہیں یہاں آنا ہے، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے جو تم نے اپنی پوری زندگی میں وہ کیا۔ اور یہ کوئی جسم کا نہیں، جسم تو ہمارا مٹی میں، کوئی لوگ پھر اس کی دلیلیں ہوتی ہیں جی جسم ویسے کا ویسا رہتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ یہ سارا معاملہ، ہمارا جسم تو ایک حیوانی جسم ہے، وہ تو ختم ہو گیا تو ہو گیا، ہمارا اصل میں تو روح کے ساتھ معاملہ ہے نا۔ یہ ہماری یہ جو سوچ ہے، ارادہ ہے، یہ روح کا ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا، سوچ کہیں ایگزسٹ کرتی ہے ہماری؟ بتائیں، پورے جسم میں ہماری سوچ کہاں ایگزسٹ کرتی ہے؟ سوچ کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی، وہ تو بنتی ہے، وہ تو ایک کیمیکل ریئیکشن ہے۔ ہماری احساسات، ہماری فیلنگز، یہ کیا ہیں؟ یہ کہیں ایگزسٹ کرتی ہیں؟ یہ کہیں کسی آرگن میں پڑی ہوئی ہیں؟ یا کیا یہ دماغ میں پڑی ہوئی ہیں؟ نہیں۔ قرآن پاک کو آپ پڑھیں تو وہ تو جگہ جگہ اس سب کا مسکن دل کو بناتا ہے، کہتا ہے قرآن پاک میں تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہارے دل ہے جو غافل ہے۔ تو یہ ایک جو ہماری سوچ ہے، یہ ایک کیمیکل ریئیکشن ہے جو کہ ہمارے دماغ میں اور دل سے بلڈ کی سرکولیشن ہوتی ہے، وہ دماغ میں سرکولیٹ ہوتا ہے۔ اس سب کی سرکولیشن کے دوران یہ ہمارے تھاٹس اور فیلنگز یہ سب کچھ بنتا ہے، ورنہ وہ کہیں کسی جگہ پہ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ تو اسی طرح جو ہماری روح ہے، تو اصل میں تو ہمارے یہ جو حیوانی جسم میں ایک جو روح ہے نا، جو شعور ہے ہمارا، وہ جو شعور ہے نا، جو حیوانوں میں، بڑی ڈیٹیل سے اس کو ایکسپلین کر چکا ہوں پہلے بڑی ویڈیوز میں۔ ابھی میرے خیال سے 5-10 ویڈیو پہلے بھی میں نے پوری اس کا میرے خیال سے 15-20 منٹ میں نے اسی پہ ایکسپلین کیا ہے کہ یہ جو حیوانوں میں اور جو جانور ہیں اور انسانوں میں کیا ڈیفرنس ہے، وہ ایک شعور کا ڈیفرنس ہے، اور شعور جو ہے وہ اس روح کے ساتھ منسلک ہے۔ تو اسی روح کو یہ دکھایا جائے گا، وہ اصل میں روح میں ہے سب کچھ۔ اسی روح کو دوبارہ جب قیامہ ہوگی تو اس کو ایک دوبارہ جسم مل جائے گا، جو کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ ایک ڈیفرنٹ جسم ہوگا۔ یہ قرآن پاک سے پتا ہے، مطلب جسم یہ ہو یا کوئی ڈیفرنٹ ہو، اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا، شکل شاید سیم ہی ہو، لیکن وہ جسم شاید وہی جسم ہمارا سیم ہی جسم ہو، لیکن وہ ایک، فار ایگزامپل میں ڈیفرنٹ اس لیے کہہ رہا ہوں
کہ کوئی جس حالت میں مرا ہے وہ والی کنڈیشن میں نہیں ہوگا وہ. دیکھیں نا وہاں تو سب جوان ہوں گے. یہ ہم نے قرآن پاک میں آپ نے بھی سنا ہوگا نا. تو اب کوئی بوڑھا مرا ہے تو وہ اسی کنڈیشن میں تھوڑی کھڑا ہوگا یا اسی کنڈیشن میں تھوڑی جنت میں جائے گا. زیادہ تر لوگ بوڑھے ہی مرتے ہیں نا. تو جنت میں تو سب جوان ہوں گے. اب جنت کی جو لذتیں بتائی جاتی ہیں وہ کوئی بوڑھا تھوڑی اٹھا پائے گا. وہ تو جوان ہوگا, تندرست ہوگا. اب کوئی بیمار ہو کے مرا ہے, کسی کے لنگز وغیرہ جو ہیں یا کسی کے کوئی آرگنز جو ہیں وہ تباہ ہو کے, وہ مطلب وہ فار ایگزامپل کوئی کسی کو کینسر ہو گیا, کوئی لنگز کینسر ہو گیا, اللہ معاف کرے کسی کو نہ ہو, لیکن میں فار ایگزامپل کسی کو اگر ہوا ہے تو وہ اسی کنڈیشن میں کیا کھڑا ہوگا؟ نہیں, وہ ایک اللہ پاک نے فرما دیا قرآن پاک میں ہی, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ وہ ایک جیسے جوان لوگ ہوں گے تاکہ ان کو نعمتوں کا بھی لطف پورے کا پورا آئے. وہ بیمار نہیں ہوں گے, وہ تندرست توانا, نہ ہی وہاں کہیں کبھی بیمار ہوں گے. اور جن کو عذاب ملنا ہے تو ان کو بھی ان کی فل فارم میں ملے, تاکہ ان کو بھی اس عذاب کا وہ پوری کی پوری اس کو فیلنگ ہو آئے. ورنہ ایک بیمار شخص کو اور وہ پہلے ہی عذاب میں ہے اس کو اور عذاب دیتے رہیں تو کیا. ایک پورا جوان اور تندرست انسان کو جب اس کو آگ اور اس کی وہ ساری چیزیں ہوں گی تو وہ اس کو پتہ لگے گا. تو اس لیے یہ جو روح یہ جہنم دیکھ لو گے تو یہ کچھ عذاب قبر جس کو کہا جاتا ہے, وہ شاید جب ہم دفناتے ہیں مردوں کو تو تب بھی کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہو, ہمیں تو نہیں پتا. احادیث مبارکہ میں آتا ہے تو یقیناً ایسی کوئی بات ہوگی. آیت نمبر, لیکن وہ دکھانے کی حد تک ہی ہوگی, اس میں کوئی فزیکل, کیونکہ فزیکل تو عذاب کے بعد چیزیں ہوگی نا, حساب کے جب قیامت کے بعد یوم الحساب آئے گا, اس میں جب ہم جو ابھی یہ پیچھے آیات اتنی پڑھتے آ رہے ہیں, ابھی لاسٹ ویڈیو میں بھی پڑھی, اس میں بھی پہلے ہم اتنی پڑھتے آ رہے ہیں کہ تمہیں ایک ایک چیز جو ہے, بلکہ وہ ہم نے 2 سورہ پیچھے چھوڑ کے جو پڑھی کہ تمہیں چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی مل جائے گی اور چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی مل جائے گی. جب یہ حساب, اور یہ بھی ہم نے پڑھا کہ زمین بھی تمہاری گواہی دے گی, تم خود بھی اپنے لیے گواہ ہوگے, تو یہ سب معاملے کے بعد ہی کسی کو عذاب دیا جائے گا نا. تبھی وہ دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے, ہم اتنی ڈیٹیل سے تو پڑھتے آ رہے ہیں, تو عذاب اصل میں تو تب ہی ہوگا نا جب یہ پورا حساب ہوگا. تو قبر میں وہ دکھانے کے حد تک جو ہم پچھلی آیت میں پڑھ چکے ہیں, اس کی 6 نمبر آیت میں, سورہ نمبر 102 آیت نمبر 7, اور تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے. دیکھو گے تم, یہ پھر وہی اسی کی ڈیٹیل آ گئی کہ تم وہاں اس کو دیکھ لو گے کہ یہ تھا عذاب جو جس کے تمہیں کہا جاتا تھا. اچھا, آیت نمبر 8, پھر اس دن تم سے ضرور بالضرور نعمتوں کا سوال ہوگا. تو یہ اب کہا جا سکتا ہے کہ شاید یہ کیونکہ قبرستان یا قبر کے ساتھ, یا تو میں بھی چاہتے ہی مردوں کے ساتھ یا اس کی روح کے سے یہ کویسچن کیے جاتے ہوں یا جو بھی ہے, لیکن یہ مین ذکر کس چیز کا ہے؟ جو یوم الحساب کا, کہ جب تمہیں نعمتوں کا سوال. اب یہ بڑی ویسے امپورٹنٹ آیت ہے کہ جو میں پہلے بڑی ڈیٹیل سے بار بار ایکسپلین کر چکا ہوں کہ یہ نعمتیں جو جس کو دیا جاتا ہے, حساب اسی کا ہونا ہے. حساب یہ دیکھیں, عدل اور انصاف. انصاف کیا ہے؟ سب کے لیے پیمانہ سیم نہیں ہوگا. فار ایگزامپل, اگر کوئی کم عقل ہے, جس کو پیدائشی طور پہ اللہ نے عقل نہیں اتنا اس کے پاس ہے, تو اس کا پیمانہ کیا عام جو بہت شعور والا انسان ہے, بڑا عقل مند, بڑا تیز ترار ہے, ان دونوں کے پیمانے کیا سیم ہوں گے؟ ہونے چاہیے. کیا یہ انصاف کا تقاضا ہے؟ یا فار ایگزامپل کوئی بندہ پیدائشی معذور پیدا ہوتا ہے, کسی کی آنکھیں نہیں ہیں, کسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, کسی کو سنائی نہیں دیتا, کوئی بول نہیں سکتا,
تو ان کا کیا حساب، اور جو ایک بالکل تندرست ہے انسان، ان کا حساب برابر ہونا، ان کا سیم پیمانہ ہونا چاہیے حساب کا. انصاف کا تقاضا یہ کہتا ہے. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا. اس کو تو اپرچونٹی بہت کم ملی بیچارے کو. جو اندھا ہے اس کے لیے کتنی ایک اپرچونٹیز ہو سکتی ہیں بیچارے کے لیے. اس نے ساری زندگی اندھیرے میں گزارنی ہے. تو وہ تو جتنا کچھ کر لے اللہ پاک اس کا اتنا ہی قبول کر لے گا بیچارے. اس کو قرآن پاک میں اگر آپ غور سے قرآن پاک کو پڑھیں نا تو یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. اور اس کو جگہ جگہ پہ اس کو ایکسپلین کیا اللہ پاک نے. فار ایگزامپل شاید آپ نے وہ سنی ہوگی جب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک غلام اور ایک آقا یا ایک آزاد، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کہ غلام اپنی مرضی سے کچھ بھی نہ کر سکے اور آزاد یا آقا اپنی مرضی سے جو چاہے کر سکے، تو کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اس طرح کے ہم کو کوشچن بہت جگہوں پہ قرآن پاک میں ملیں گے. تو یہ برابر، اور یہ کوشچن کیے جاتے ہیں اس طرح کے. تم خود تو سوچو کہ یہ کیا انصاف کا تقاضا ہے کہ یہ دونوں برابر ہیں؟ یہ بھی کوشچن کیا کہ آنکھوں والا اور اندھا برابر ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی جس میں یہ پوائنٹ کلیئر ہوگا. لیکن مین مقصد یہ ہے کہ جو کچھ اللہ پاک نے جس کو دیا ہے، جتنا دیا ہے، حساب اس کا اتنا ہوگا، اس حساب سے ہوگا. کہ میں اکثر مثال دیتا ہوں، اور میں پیچھے بھی بہت ساری ویڈیو میں دے چکا ہوں کہ کسی کو آپ اگر 100 روپیہ دیں اور اس کو کہیں کہ کچھ جو بھی خریداری کر کے لا اور یہ وہ، تو وہ آ کے آپ کو 100 کا ہی حساب دے گا نا. یا آپ اس سے 100 کا ہی پوچھیں گے نا، اچھا یہ کتنے کی چیز آئی اور بقایا مجھے یہ، اچھا 100 پورے ہو گئے. یہی کرو گے نا. اس سے 1000 کا تو نہیں پوچھو گے کہ بھائی یہ 1000 کا حساب دو. وہ تو مطلب بن ہی نہیں نہ سکتا. جس کو 1000 دیا ہے اس سے ہی 1000 کا سوال ہوگا، جس کو 100 دیا ہے اس کو 100 کا سوال ہوگا. تو آپ اس پہ خود بھی ضرور غور و فکر کیجئے گا. چھوٹی سی ہی سورہ ہے. مین مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو اردو میں اپنی زبان میں پڑھیں، سمجھیں، غور و فکر کریں. جو کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ ڈائریکٹ احکامات نازل فرمائے ہیں، یہ اللہ پاک کی باتیں ہیں. اتنی ضروری، اتنی امپورٹنٹ کتاب ہے ہمارے پاس. ہمیں اس پہ اپنے دن رات غور و فکر کرتے رہنا چاہیے. مطلب ہر وقت تو نہیں ہم کر سکتے. مطلب دن رات سے مراد یہ ہے کہ جب بھی موقع ملے آپ کو، یا مطلب جتنی آپ کو کوئی بات یاد ہو، اس کو سوچتا ہے نا انسان خود بھی، تو وہ بندہ اس پہ کچھ پڑھے. دن میں ایک دفعہ تو ضرور تھوڑا بہت پڑھنا، غور و فکر کرنا چاہیے. اور اپنی زبان میں، ساتھ میں عربی بھی ضرور. جزاک اللہ خیر.